الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله توفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے لیے دائمی اور ابدی پیغام ہے کہ اپنے دشمنوں کے سامنے جھک جانے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو، اپنی قوت کو فراہم کرو، اپنا اسلحہ اور جنگ کی ساز و سامان جو ہے اس پر خرچ کرو. تمہارے دشمن تم سے ڈرتے رہیں بجائے اس کے کہ تم ان سے ڈرو، وہ تم سے ڈریں. ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن، وعدوکم اور تمہارے دشمن، ان پر تمہارا رعب طاری ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کا رعب تمہارے اوپر طاری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم ابھی نہیں جانتے. تمہارے ان دشمنوں کے علاوہ اور کئی تمہارے دشمن کھڑے ہو جائیں گے. اللہ ان کو جانتا ہے. اور تم اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے ضائع نہیں ہوگا، اسے کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا حق نہیں چھینا جائے گا، تمہیں تمہارے حق سے زیادہ دیا جائے گا. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور یہ مستقل ہدایت ہے امت مسلمہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اور خلفائے راشدین نے اپنے پورے عہد میں اور ان کے بعد کچھ عرصے تک مسلمان حکمرانوں نے اس پر عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر، آپ کے زندگی کے اندر پورا جزیرہ نما عرب، شام کے کچھ حصے اور یمن کے کچھ حصے اسلامی ریاست میں شامل کر دیے. لاکھوں مربع میل کا رقبہ تھا جو اسلامی ریاست میں شامل ہوا اور اس پر اسلامی قانون نافذ تھا. غیر مسلم اس کے اندر امن و امان سے رہ رہے تھے اور وہ جزیہ ادا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں ان کو سارے حقوق اور ان کی حفاظت وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر روز اسلامی ریاست کی حدیں آگے پھیلتی چلی گئیں تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو فتوحات تھیں ان فتوحات سے 8-10 گنا زیادہ فتوحات جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
حاصل ہو گئیں۔ سجستان تک کا علاقہ اور ادھر یورپ کے بارڈر پر مراکش، المغرب، ماریتانیہ، یہ ماریتانیہ تک اسلامی ریاست پھیل گئی۔ افریقہ کے بہت سے حصے اسلامی ریاست کے اندر آ گئے۔ بر صغیر میں ابھی اس وقت فوج نہیں پہنچی تھی، مگر اس کے شروعات سامنے آ گئے تھے کہ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ بر صغیر بھی ہوگا۔ اس طرف سجستان تک اور افغانستان پورا اور ایشیا کوچک یہ اسلامی ریاست میں شامل ہو چکے تھے۔ عرب ممالک جو ہیں وہ ترکی تک اسلامی ریاست کا حصہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہر وقت باخبر رہتے تھے۔ آپ نے اپنا ایک ایسا سسٹم بھی بنایا ہوا تھا کہ جس میں صحابہ کرام کی ذمہ داریاں تھیں کہ مختلف علاقوں اور مختلف قبائل سے جو خطرہ پیدا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گروپ بھیجتے تھے خبریں معلوم کرنے کے لیے۔ اور سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو صحابہ کرام خبر لے کر آتے تھے، اور اس خبر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی تیاری بھی کرتے تھے، کارروائی بھی کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ دشمنوں سے کانپ رہی ہے، خوف زدہ ہے۔ 5 درجن مسلمان ریاستیں ہیں دنیا میں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کلمہ گو ہیں دنیا کے اندر، لیکن آپ دیکھ لیجیے آج غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کا اور اسرائیل کا جو آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بھی ان کو دونوں ملکوں کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ پہنچا رہا ہے۔ میزائل داغے جاتے ہیں، ڈرون ان کی طرف پھینکے جاتے ہیں، اور وہ ہوا کے اندر ہی، فضا کے اندر ہی وہ گرا لیے جاتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ اپنے مقام پر پہنچتا بھی ہے تو کوئی بڑی تباہی نہیں ہوتی۔ ایران نے حملہ کیا تو اسرائیل کا کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو ایران کا بھی کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن اصل مقابلہ غزہ کے اندر ہے جہاں لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اسلحہ ہوتا اور یہ امت کم از کم ان کو اسلحہ فراہم کرتی، اسرائیل کا وجود مٹ جاتا۔ اب بغیر اسلحے کے وہ دیکھ لیجئے کہ ایران اور اسرائیل آپس میں جو ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ان میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا کسی کا اب تک، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہاں 36,000 سے زیادہ اہل ایمان شہادت کی وادی میں اتر گئے، اور ان میں بچے جو ہیں وہ 15-16 ہزار کی تعداد میں تو بچے ہیں، پھر خواتین ہیں، پھر بوڑھے اور معذور لوگ ہیں، پھر بیمار ہیں۔ جو لڑائی میں ان کے مقابلے پر لوگ ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی شہادتیں ہیں کہ وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ وہ مقابلے کے اوپر جو ڈٹے ہوئے ہیں، اسرائیلی کیا کرتے ہیں؟ عام آبادیوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کر کے اور ان کے جہاز چلے جاتے ہیں، ہسپتالوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کر کے۔ ٹینکوں کے ساتھ جب وہ آئے تھے تو ان کے ٹینک تباہ ہو رہے تھے اور ان کے فوجی مارے جا رہے تھے، اور ایک کوہرام مچا تھا اسرائیل کے اندر۔ ادھر کیجولٹیز، شہادتیں زیادہ تھیں، ادھر کم تھیں، لیکن ادھر حوصلہ بلند تھا اور ادھر حوصلے پست تھے۔ کیوں؟ اس کا جواب تو اگر ہمارا اپنی تاریخ کے ساتھ تعلق ہو، ہم اپنی اصل سے جڑے ہوئے ہوں، تو ہمیں پتہ چل جائے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اتنا تو پتہ ہے ہر ایک کو۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، یہ بھی معلوم ہے، عام مسلمان جانتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ احد کے میدان میں جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارا عزیٰ ہمیں فتح دیتا ہے، تو بدر میں کہاں گیا تھا وہ عزیٰ؟ اس کا جواب قرآن سے دیا گیا۔ قرآن آج بھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس قرآن سے جواب حقیقی معنوں میں غزہ کے مجاہدین دے رہے ہیں، باقی امت نہیں جواب دے پا رہی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارا عزہ ہے، تمہارا کوئی عزہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا، فرمایا تھا کہ جواب دو۔ کہا یا رسول اللہ میں کیا جواب دوں؟
فرمایا جواب دو جو سورہ محمد کے اندر ہے، ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، اہل ایمان کا مولا کارساز اللہ ہے، کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ پھر اگلی بات جو اس نے کی تھی اس کا جواب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا وہ قیامت تک زندہ جواب ہے۔ ہمیں اس کا پتہ ہو تو تب ہے نا، غزہ بازو کو پتہ ہے اس کا، وہ جانتے ہیں، وہ اپنی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، ابو سفیان نے کہا ہم نے آج بدر کا بدلہ لے لیا ہے، تمہارے 70 ہمارے 70۔ اس کا جواب دیکھیے کیا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ابو سفیان تم قیامت تک اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، تمہاری فوجیں قیامت تک اس کا بدلہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لأن الشہداء فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے شہداء 70 ہیں جنت میں چلے گئے ہیں، تمہارے 70 مقتول ہیں دوزخ کا ایندھن بن گئے ہیں۔ یہ چیز غزہ والوں کو حوصلہ دیتی ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے جو شہداء جا رہے ہیں تو کوئی نقصان تو نہیں ان کا ہو رہا، ہمیں دل زخمی ہے، وہ تو اللہ کے نبی کا دل بھی زخمی تھا، دل کا زخمی ہونا فطری بات ہے۔ آنکھوں سے آنسو تو رسول رحمت کے بھی جاری ہو گئے تھے جب اپنے چچا حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے، جب عبداللہ بن جہش کے ناک اور کان کٹا ہوا دیکھا تھا، جب مصعب بن عمیر کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے تھے، آنکھوں سے آنسو تو رواں ہو گئے تھے۔ لیکن یہ حوصلہ تھا کہ حمزہ کے یہ ٹکڑے جو ہم اپنی چادر میں جمع کر کے دفن کر رہے ہیں، یہ ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں، اس کے ٹکڑے نہیں کسی نے کاٹے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ مصعب بن عمیر وہ جنت کا شہزادہ بن گیا ہے، عبداللہ بن جہش کا استقبال کیا جا رہا ہے، تمام شہداء کا اسی طرح سے۔ اور آپ نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم یہ جانے والے جو ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے سب شہداء کے جسد اٹھا کے اور لا کر ان کی قبروں میں دفن کیے ہیں، ایک شہید کا جب ہم نے جسم اٹھایا، صرف ایک شہید کا، کسی اور کا نہیں، اس کے نوجوان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، بہت صاف شفاف قطرے، اس کے بالوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کون تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی شہداء اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ شہداء یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی نئے نہیں ہیں، یہ جانے پہچانے ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان اور ہمارے دل کے اندر ان کی جگہ ہے۔ کہا کہ حنظلہ کا جسم جب ہم نے اٹھایا تو بالوں سے پانی کے تازہ قطرے گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے یا رسول اللہ بارش تو کوئی نہیں ہوئی، یہ کیا ہوا؟ فرمایا حنظلہ جب اس نے اعلان سنا کہ جہاد کے لیے نکلو، پانی نہیں تھا اس وقت موجود گھر میں اور وقت تھوڑا تھا اور اس کو غسل کی ضرورت تھی۔ گزشتہ رات اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری تھی اور بیوی نے کہا رک جاؤ، کہا کہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے لیکن وہ میدان جہاد بھی پکار رہا ہے، میں جاتا ہوں۔ وہاں جب آئے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو جاؤ جنت کا پانی لے جاؤ، اس شہید وفا کے جسم کو غسل دے دو قبل اس کے کہ اسے قبر میں اتارا جائے۔ ہاں حضور نے فرمایا یہ جو حنظلہ کہ تم دیکھ رہے ہو ہوگا غسیل الملائکہ، اسے تو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ہمارا رشتہ اگر ٹوٹ جائے گا ہمیں کیا پتہ، ہم اندھیرے میں ہوں گے، ہمارا رشتہ قائم رہے گا ہم روشنی میں ہوں گے۔ غزہ والوں کا رشتہ قائم ہے، زبان پر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سینے میں بھی قرآن ہے، ہاتھ میں بھی قرآن ہے، اور دل میں تمنا کس چیز کی ہے؟ جنت کی، جنت کی تمنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان صحابہ کو جو شان عطا فرمائی، آنے والے وقتوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی وہ انہی کے ساتھ جنت کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے بارے میں بڑے ان کے مناقب بیان فرمائے۔ ان کا والد اسلام دشمن تھا، وہ مدینہ کے اندر واحد شخص تھا انصار میں سے جو اسلام کی آمد سے قبل عیسائی ہو گیا تھا، اور اسے عامر راہب کہتے تھے۔ ابو عامر راہب، ابو عامر یہ حنظلہ کا باپ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد یہاں سے مکہ چلا گیا، کفار کی فوجوں کے ساتھ شامل ہو کر آتا تھا۔ احد میں گڑھے کھودنے کی تجویز اسی نے دی تھی کہ گڑھے کھود لو، اور اسی کے ایک گڑھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے جس کے اوپر گھاس ڈالی ہوئی تھی۔ باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے۔ ابو عامر فاسق اس کو کہا جاتا ہے اسلام میں، ابو عامر راہب نے، ابو عامر فاسق، اور پھر قتل ہوا اور جہنم واصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب کہ ہمارے شہداء جنت میں چلے گئے، 70 تھے تو کیا ہوا، تمہارے مقتولین دوزخ کا ایندھن بن گئے ہیں، وہ بھی 70 تھے تو کیا ہوا۔ اسرائیل کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں کہاں گئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اور غزہ کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، خواہ وہ چھوٹے بچے ہیں یا بوڑھے اپاہج مرد ہیں، وہ بچوں کو دودھ پلانے والی ہماری خاتون بہن اور بیٹی ہے یا بوڑھی خاتون، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں چلے گئے ہیں، وہ اپنی منزل پا گئے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ قرآن نے فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اے اہل ایمان اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، زخم کھاتے ہو، شہادت پیش کرتے ہو، اپنے عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کرتے ہو، تو وہ تمہارے دشمن کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں وہ بھی، قتل ہوتے ہیں وہ بھی، اور ان کے پیچھے رہ جانے والے بھی ان کا ماتم کرتے ہیں، سینے پیٹتے ہیں۔ تم تو صبر کرتے ہو۔ فرق دونوں کے درمیان بڑا ہے، دکھ تو انہوں نے بھی اٹھایا اور تکلیف تم نے بھی اٹھائی۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، لیکن آگے فرق کیا ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں تو وہ چیز ملنے والی ہے جو ان کو نہیں ملنے والی۔ کیا عظیم شان ہے اور کتنا بڑا فرق ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنی قوت، جنگی قوت ہر وقت تیار رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیشہ اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ آپ کو اطلاع ملی، آپ کے صحابہ نے آ کر بتایا یا رسول اللہ قبیلہ بنو طے اسلام کے مقابلے پر تیاری کر رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے۔ قبیلہ بنو طے عربوں کا بڑا قبیلہ تھا، حاتم طائی اسی قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا، اور یہ شام کے بارڈر کے قریب رہنے والا قبیلہ تھا، اور شام اور روم کے زیر اثر ان کے سردار نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور قبیلہ بھی اپنے سردار کی اتباع میں عیسائی ہو گیا تھا۔ عیسائیوں کا خاص ایک فرقہ تھا، رکوسی فرقہ، رکوسی اب نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا، یہ رکوسی فرقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دستہ تیار کیا کہ میں جاؤ، قبل اس کے کہ وہ یہاں آئیں تم وہاں پہنچ جاؤ، یہاں بیٹھ کر نہ انتظار کرو۔ یہ لوگ گئے وہاں پر، دشمن سے مقابلہ، دشمن بھاگ گیا۔ اس وقت قبیلہ بنو طے کا سردار تھا حاتم طائی کا بیٹا عدی۔ صحابہ کرام ان کی شکست کے بعد وہ بھاگ گئے تو ان کے اونٹ بکریاں اور کچھ جو وہاں عورتیں پیچھے رہ گئی تھیں اور بچے، ان کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ میں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں اور بچوں کو کھانا کھلاؤ اور ان کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ فلاں انصاریہ صحابی جو ہیں ان کی بڑی حویلی کے اندر ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرو، ان کے بستر لگاؤ۔
کھانا کھلاؤ۔ اگلے دن حضور اس حویلی کے اندر تشریف لے گئے۔ آج ہمیں جو چیلنجز پیش ہیں، اس وقت بھی اسلامی ریاست کو وہ چیلنجز پیش تھے۔ اس کا جواب اس حدیث کے اندر آتا ہے جو حضرت عدی بن حاتم طائی بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بیان کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے قیدیوں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے، ان کو پوچھنے کے لیے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، تو ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہلک الوالد وہرب الوافد فمن امن اللہ علیک۔ غیر مسلم ہے لڑکی، سر پہ اس کی چادر بھی نہیں ہے۔ حضور نے سب سے پہلے تو اپنی چادر اتار کر اس کے سر پہ رکھی۔ کسی نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر لڑکی ہے اور یہ تو دشمنوں کی لڑکی ہے۔ فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ خواتین کے حقوق کی بات کرنے والوں، خواتین کو حقوق کس نے دیے؟ اسلام نے دیے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ ردائے رسالت ایک غیر مسلم لڑکی کے سر کے اوپر ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا والد تو فوت ہو چکا اور میرا سرپرست بھاگ گیا، ہمارے اوپر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ بڑے سلیقے کے ساتھ بات کی اس نے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے روز بھی آپ آئے تو اس نے یہی سوال کیا، پھر بھی آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے روز پھر آپ دیکھنے کے لیے گئے، وہ خاموش رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو لے کر آئے تھے اپنے ساتھ اسیران کے طور پر، انہوں نے دیکھا کہ آج تو وہ لڑکی جو ہے اس نے کچھ کہا نہیں، اشارتاً کہا کہ کہو، کھڑی ہو کر سوال کرو۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے؟ تو اس کی ساتھی خواتین نے کہا تمہیں پتہ نہیں، یہی تو ہمارے مقابلے پر لشکر لے کر آیا تھا، دستہ لے کر آیا تھا، یہی ہے جو کمانڈر تھا۔ کھڑے ہو کر سوال کیا تو وہاں رک گئے۔ پوچھا تیرا والد کون ہے، تیرا سرپرست کون ہے؟ عرض کیا میرا والد تو حاتم طائی تھا جس کو دنیا جانتی ہے، بہت ہو گیا۔ میرا سرپرست میرا بھائی عدی ہے جو شکست کھا کر بھاگ گیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں رہا کر دیا۔ کہ نہیں، اس طرح مجھے رہائی نہیں چاہیے، میرے سارے قبیلے کے خواتین اور بچوں کو رہائی ملے تو میں رہا ہوں گی۔ آپ نے فرمایا میں نے سب کو رہا کر دیا۔ ہم جائیں؟ کہ نہیں، میں تمہیں حفاظت کے ساتھ تمہارے قبیلے میں پہنچاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کو تیار کیا، اونٹوں پر سواریاں جو ہیں ان کو بچھاؤ اور ان کو لے جاؤ ان کے علاقے میں۔ ادھر عدی کی حالت یہ تھی کہ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی، ظاہر ایسی کیفیت میں کہ اس کی بہن بھی اور دیگر خواتین بھی گرفتار ہو کر چلی۔ جب دیکھا کہ ایک دن قافلہ آ رہا ہے اور اونٹوں کے اوپر خواتین بیٹھی ہیں اور ان کے آگے آگے اجنبی لوگ چل رہے ہیں، تو وہ دوڑ کر آیا، اس نے اپنی بہن کو دیکھا، سب سے اگلے اونٹ پر وہی تھی۔ تو اس نے کہا کیا تمہاری عزت بچ گئی؟ تو اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے یہ سوال کرتے ہوئے، تم بھاگ گئے تھے ہمیں چھوڑ کر، اگر لڑتے لڑتے مر جاتے تو عزت کی بات ہوتی، تم نے جو کچھ کیا یہ رسوائی کی بات ہے اور ہماری عزت کا پوچھ رہے ہو۔ عدی خدا کی قسم، جن لوگوں نے ہمیں وہاں تک لے گئے اور وہاں سے واپس لائے، انہوں نے ایک نظر بھی ہماری طرف اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تیرے ہاتھ میں میری عزت جتنی محفوظ ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ان کے ہاتھوں میں محفوظ تھی۔ اور اے عدی، جس نے ان کو بھیجا اور جس نے پھر ہمیں وہاں سے روانہ کیا، اس جیسا ماں نے کبھی جنا نہیں ہوگا۔ اگر دیکھنا چاہو تو جاؤ، جا کر اس کو دیکھو۔ ہاں، حضور کی طرف اشارہ کیا اور عدی اسی بات کو سن کر چل پڑے اور مدینہ میں آئے تھے، ایک گلی میں حضور سے ملاقات ہو گئی۔ کہا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے بھی پوچھا نہیں تم کون ہو؟ کہا آؤ۔ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا، گھر میں لے گئے۔ گھر میں جا کر منظر دیکھا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کے اوپر اس کا پورا اہتمام ہے، لیکن محلات نہیں ہیں، عیش و عشرت کا سامان گھروں کے اندر نہیں ہے، اور عیش و عشرت کے سامان سے دشمن پر روب طاری نہیں ہوتا۔ دشمن پر روب طاری ہوتا ہے
کردار سے، اخلاق سے، تیاری سے مجھے کہا کہ یہ ایک گدا تھا، چمڑے کا غلاف تھا، اس کے اندر کھجور کے پتے تھے، مجھے کہا اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا آپ بیٹھیں؟ تو میں نہیں، تم مہمان ہو، تم بیٹھو۔ میں نے کہا یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے۔ پھر پوچھا مجھ سے، پانی پلایا مجھے، پھر مجھ سے سوال کیے۔ میرے ذہن میں جو خیالات تھے، اتفاق کی بات یہ کہ ہر خیال کے بارے میں انہوں نے پوچھا، عدی تم کس فکر میں ہو؟ تو تعارف ہو گیا کہ میں عدی ہوں۔ تو میں تم رکوسی فرقے میں شامل ہو گئے کہ ہاں، تو تم مال غنیمت میں اپنے حصے سے زیادہ وصول کر لیتے تھے اپنے قبیلے کے لوگ جب کسی سے لڑتے تھے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ تو میں مجھے اسی نے بتایا ہے جس نے تمہیں میرے پاس آنے پر مجبور کیا ہے۔ افار من اللہ، تو اللہ سے بھاگ کر دور جاتا تھا، تجھے آنا پڑا۔ افار من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور بھاگنے والے، تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ یہاں غربت ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا عادی کہ صدقہ زکوٰۃ دینے والے دینے کے لیے نکلیں گے، کوئی ان سے لے گا ہی نہیں۔ جس کے بارے میں خیال ہوگا کہ یہ مستحق ہے، اس کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا نہیں میں تو مستحق نہیں ہوں، کسی مستحق کو جا کر دو، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ کہا اچھا ایسا دور آ جائے گا خوشحالی کا، تو کیسر و کسرا چھوڑیں گے، وہ بھی طاقتور، یہ بھی طاقتور، وہ بھی سپر، یہ بھی سپر۔ تو اسلام نے تو بتا دیا کوئی سپر نہیں ہے، سپر صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہا عدی یہ خیالات جھٹک دو، سیہلک کیسر فلا کیسر بعدہ، سیہزم کسری فلا کسری بعدہ۔ کیسر ہلاک ہو جائے گا، اسلام کے مقابلے پر آئے گا، اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا، اور کسرا شکست کھا کر بھاگے گا، نام و نشان معدوم ہو جائے گا، کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ کہا چلو کسرا اور کیسر بھی نہیں رہیں گے تو امن و امان تو نہیں ہے نا، امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ اے عدی وہ وقت آئے گا اور بہت جلد آ جائے گا، صنعاء سے ایک خاتون تنہا اپنی سواری پہ سوار ہو کر آئے گی، حرم شریف تک سفر کرے گی، زیورات سے لدی پھندی، اس کو راستے میں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ آج تو قافلے بھی لٹ جاتے ہیں، لیکن ان قریب وہ وقت آ جائے گا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، کبھی مکہ فتح نہیں ہوا۔ کہا اچھا ایسا بھی ہوگا؟ پھر ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ مجھے اپنے دین میں داخل کیجیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اسلام میں داخل ہوئے۔ اور وہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے تابعین کے سامنے، کہتے تھے دیکھو دو باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، تیسری بات ابھی میں نے نہیں دیکھی، لیکن تم دیکھ لو گے۔ دو باتیں کون سی دیکھی ہیں؟ ایک خاتون آ رہی تھی، میں نے کہا میری بہن کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں یمن سے آ رہی ہوں۔ تنہا آ رہی ہے؟ ہاں تنہا آ رہی ہوں۔ ڈرنے لگا۔ اس نے کہا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں یہ سوال ہوا اور یہ منظر دیکھا، اور حضور نے بہت پہلے بتا دیا تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، یہ معجزہ ہے۔ کہا عمر بن خطاب کے دور عدل و انصاف میں کسی کو کسی کا کیا ڈر ہے سوائے اللہ کے ڈر کے؟ آج ہر شخص ڈر خوف زدہ ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور ہر روز واقعات ہوتے ہیں اور پوری قوم چیخ رہی ہے لیکن جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ چیختے ہیں پھر لمبی تان کر سو جاتے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ اور فرمایا کہ میری بات سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کسرا ختم ہو جائے گا، میں اس فوج میں شامل تھا جو سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں، سربراہی میں، کمان میں مدائن کے محلات میں داخل ہو رہی تھی، اور کسرا کا نام و نشان مٹ گیا تھا، دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے، اور اسلام کا جھنڈا اس کی پوری ریاست کے اوپر لہرا رہا تھا۔ تیسری بات میں شاید نہ دیکھ سکوں، تم دیکھو گے، اور تابعین نے وہ بات دیکھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بنو امیہ کے شہزادوں میں سے شہزادے تھے، بادشاہت کی بجائے انہوں نے خلافت کو دوبارہ زندہ کیا۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے تھے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم کے نواسے تھے، سالم بن عمر کے نواسے تھے وہ۔ ان کے دور میں خود انہوں نے حضرت عدی سے یہ باتیں سنی تھی، کیونکہ ان کا شہزادگی کا زمانہ مدینہ میں گزرا تھا، مدینہ مسجد نبی میں تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر بعد بادشاہ بن گئے، خلافت قائم کر دی۔ ان کے دور میں رات کے وقت میں ایک شخص آیا چادر میں لپٹا ہوا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا۔ کون دروازہ کھولتا تھا؟ دربان ہوتا تھا، خود جا کر دروازہ کھولا، آؤ بھائی بسم اللہ، اس رات کے اس وقت سمے کے کہاں سے آئے ہو؟ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ اور صدقات کا مال دینے کے لیے آیا ہوں بیت المال میں، کہ اپنے علاقے میں تقسیم کر دو۔ حضرت میں نے سب لوگوں سے پوچھا ہے، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سب کہتے ہیں ہم غنی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سجدے میں گر گئے کہ عدی بن حاتم سے سنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور عدی کہتے تھے میں نہ دیکھوں گا تم دیکھو گے، آج میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، اسلام قوت ہے، اسلام بزدلی نہیں ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اسلام کے ماننے والے اسلام کے ہو جائیں۔ اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم تارک ہوئے، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سجستان کے علاقے کے اندر بنو امیہ کے دور میں جزیہ وصول کرنے والے لوگ گئے، کرندے جاتے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی وہاں اس علاقے کے لوگوں نے، کچھ مسلمان ہوئے لیکن اکثر لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا، اپنے مذہب پر قائم رہیں کہ ٹھیک ہے اپنے مذہب پر قائم رہو، تمہیں پورا امن و امان ملے گا۔ بنو امیہ کے دور میں لوگ گئے جزیہ وصول کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم کوئی جزیہ نہیں دیں گے سجستان کے علاقے میں۔ کیوں نہیں دو گے؟ تم نے تو طے کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا جو لوگ آیا کرتے تھے ہمارے پاس جزیہ لینے کے لیے، ان کی اونٹیاں، ان کے اونٹ اور ان کی سواریاں تمہاری طرح سے شاہانہ سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ان کے لباس تمہاری طرح نہیں ہوتے تھے، ان کے پیٹ توند بڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی اس لیے تمہاری ہے۔ ان کو دیکھ کر سادگی کا بھی اتنا اندازہ ہوتا تھا، ان کا رعب بھی چھا جاتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر ہمارے اوپر کوئی رعب طاری نہیں ہوا، ہم نہیں جزیہ دیں گے۔ یعنی اہل اسلام کو توند بڑھ جانے سے، سواریاں اچھی ہو جانے سے اور یہ ساری چیزیں مل جانے سے اور عیش و عشرت سے عروج نہیں ملتا، ان کو عروج ملتا ہے کردار سے، اخلاق سے، تیاری سے۔ آج اگر مسلمانوں نے تیاری کی ہوتی تو غزہ والے مظلوم جو ہیں وہ ہر روز ان کے سے تعزیت کرنے والے جب تعزیت کرتے ہیں اور بادشاہ تعزیتی پیغام بھیجتے ہیں اور کچھ نہیں، تو ان کے تمام بچے اور بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں تعزیتی پیغام نہ بھیجو، تعزیت تو تم سے کرنی ہے جو مر گئے ہو، ہم تو زندہ ہیں، ہمارے شہداء تو زندہ ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے میرے دوستو، اس کا علاج کیا ہے؟ واپس اسلام کی طرف۔ آج پاکستان کو یہ سارے خطرات ہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ان سے بھی خطرہ ہے۔ IMF ایک بہت بڑا درندہ ہے جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، اور کبھی امریکہ اور کبھی انڈیا اور کبھی فور اور کبھی فلاں، اور ہر طرف بد امنی ہے، ہر طرف غربت ہے۔ بخدا اگر اسلام کا نظام آ جائے، یہاں اتنی زکوٰۃ اور عشر جمع ہو جائے اور لوگ خوش دلی کے ساتھ دیں کہ یہ ہماری ضروریات پوری ہونے کے بعد ہمارے بیت المال کے اندر، ہماری مالیات کے اندر بہت سی رقم بچ جائے، لیکن اس طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی قدم بڑھائے گا تو یہ مرحلہ آئے گا۔ ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، اور ہم انشاءاللہ جدوجہد کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس اردو سیریز کے اگلے لیکچرز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔